بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہاری ساری پریشانی تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ درخت کی وہ بے ادب شاخ جو کٹنے کے بعد کلہاڑا بن گئی، وہ ہم میں سے نہیں تھی۔ ہم تو وہ ہیں، اگر زمانہ ہمیں توڑ بھی دے تو ہم ساز بن جاتے ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ صحیح اور غلط کے تصورات سے آگے ایک میدان ہے، میں تم سے وہاں ملوں گا۔ میں نے مندروں، گرجا گھروں اور مسجدوں میں خدا کو تلاش کیا، لیکن خدا صرف مجھے اپنے دل ہی میں ملا۔ احد اللہ اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کر، اے بھائی، بدن کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل زیادہ آتے ہیں اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ روح کی بصارت قید میں ہے، جبکہ اس کے پاس چابی بھی ہے۔ جب بزرگوں کی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے تو زندگی میں ان کی صحبت سے کس قدر مفید ہوگی۔ اے نادانی اور شک کی قبر میں اترے ہوئے انسان، تو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب کھائے گا؟ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی نہ روح۔ اگر تم اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جا، اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن۔ اہل باطن کا ہم نشیں بن جا اور اس کے ساتھ ساتھ رہ، تاکہ ڈھیر سارا انعام پائے اور مرد خدا بن جائے۔ دنیا کو پا لینا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے گا تو پھر یہ دھوکہ اور خسارہ ہے۔ جب رحمت الہی بندے کے ساتھ نہ ہو تو وہ بندہ پھر بے بال و پر کا پرندہ ہے، وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔